السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بقرعید کے دن اللہ کے نزدیک سب سے اہم عبادت کیا ہے اور قربانی کن جانوروں کو کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور قربانی کس پر واجب ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپے عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیارا نہیں۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے پر ثواب عنایت کیا ہے کہ ایک قربانی کرنے پر ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس مبارک اور پاکیزہ عمل میں حصہ لیں۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد، مقیم جو ضروریات زندگی کے علاوہ مقدار نصاب یعنی 7.5 تولہ تقریباً 87.5 گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا بنیادی ضروریات کے علاوہ اس قیمت کی جائیداد و سامان کا 10ویں ذی الحجہ کی صبح مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالغ عاقل ہونا ضروری نہیں، اگر نابالغ بچہ یا پاگل اتنی جائیداد کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور اس کا باپ اس کا ولی ہے، اس کی طرف سے وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کا جانور کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانوروں میں اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، اس کے علاوہ بیل، بھینس، گائے 2 سال سے کم نہ ہو، اور بھیڑ، بکری، دمبے 1 سال سے کم نہ ہو۔ اگر بھیڑ اور دمبا 6 ماہ سے زائد کا ہو اور اتنا موٹا ہو کہ 1 سال کا نظر آ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کو فربا، تندرست اور بے عیب ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں گائے اور بیل کی قربانی پر پابندی ہے، اس لیے گائے کی قربانی نہ کرے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کا احترام کرنا ضروری ہے جب تک کہ ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتا اور اس کا کوئی دوسرا آپشن موجود ہے، یعنی گائے اور بیل کی جگہ ہم اونٹ، بکرا، بکری، بھینس، دمبا، بھیڑ وغیرہ قربانی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب قوی یعنی موٹا کیا کرو، کیونکہ پلسرات پر وہ تمہاری سواری ہوں گے۔ دوستو، آپ نے جانا کہ بقرعید کے دن سب سے اہم عبادت کیا ہے اور قربانی کن جانوروں کا کرنا چاہیے اور قربانی کس پر واجب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، دوستوں کو شیئر کریں، کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔